میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں میوزک کا سننا جو ہے یہ حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کی بہت ساری وجوہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم تک یہ بات پہنچی کہ حضور علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں، ڈھولک کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور راستہ بدل گئے۔ کچھ دیر بعد جا کر صحابی رسول سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے؟ نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنے کانوں سے انگلیاں باہر نکالیں، اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا گیا مجھے ڈول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو توڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم امتی ہیں حضور علیہ السلام کے، تو ہم اسی کو جوڑتے، اسی کو ہڑیتے اور اسی کو بچا کر حضور کی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی ہماری محبت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، روایت پاک میں آتا ہے کہ گانا یعنی کہ میوزک وغیرہ یہ دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے زرخیز زمین کے اوپر بارش برسے تو سبزہ اگتا ہے۔ تو جس دل کے اوپر نفاق اگ گیا، تو جب دل منافق ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ جب دل منافق ہو جاتے ہیں تو ان کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی، ان کو دیندار اچھے نہیں لگتے، ان کا قرآن میں دل نہیں لگتا، ان کا نماز کی طرف دل نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ترجیح یہ دینی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو میوزک سے بچانا ہے۔ اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو ڈائریکٹ میوزک سنتا ہے گانے وغیرہ میں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو وہ اسلامک ٹچ میں رکھتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم جو ہے اپنا دینی سٹیٹس بھی لگاتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس سٹیٹس کو آپ لگا رہے ہیں اس سٹیٹس کے پیچھے میوزک کتنا ہے۔ آگے قرآن کی آیات چل رہی ہوتی ہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین چل رہے ہوتے ہیں، یا حضور کی نعت چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میوزک کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات یا شریعت کے ساتھ جوڑنا یہ اسلام نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی بندہ یہ کہہ لے کہ یار میرے پاس دودھ بھی ہے اور میرے پاس شراب بھی ہے، میں دونوں کو مکس کر کے پی لوں گا تو میرے لیے کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی افادیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دودھ ہی پئیں جو حضور علیہ السلام نے شریعت کے اعتبار سے ہمیں نور عطا کی ہے، اسی کو ہی لیں۔ تو یہ مکسچر تیار کر کے نئی چیز نہ بنائی جائے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا سٹیٹس یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو خدارہ اس کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے، بلکہ جس نے لگایا ہو اس کو بڑے محبت بڑے انداز سے سمجھائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں گے۔ تو میں امید کروں گا انشاءاللہ عز و جل ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر رنجیدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، وہ کام ہم نے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی